جو بنی اسرائیلی تھے نا، انہوں نے دال اور روٹی کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر لی. اب وہ آرام سے قبر میں پڑے پڑے یہی پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم نے دال روٹی کو پسند نہ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو انہیں کھلا رہا تھا منا و سلوا. قرآن میں ہے نا منا و سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا تھا منا اور سلوا. منا ایک جانور ہوا کرتا تھا اور سلوا جو تھا نا وہ بڑے بڑے کیلوں کے اور بڑے بڑے پتوں کے اوپر حلوہ، گاجر کا حلوہ آپ کہہ لیں اس کو، بہترین حلوہ آ جاتا تھا اور بھنے ہوئے جانور کا گوشت ان کو ملتا تھا. یہ ان کی غذا تھی. لیکن وہ اس چیز پر راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو دال روٹی چاہیے. تو آج پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دال روٹی دے دی. انہوں نے کہا ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مولی چاہیے، سبزیاں چاہیے، دال چاہیے. ان کے یہ بھنا ہوا گوشت اور لذیذ جو حلوہ تھا یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے اس نعمت کو چھین لیا، ان بنی اسرائیلیوں سے نعمت کو چھین، اور کہا کہ جاؤ تم جا کر دال روٹی میں خوش رہو. پھر ان کو دال اور روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی کہ اب تم جا کر یہی ککڑی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، اور یہی اب تم کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی. اللہ کیا فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا. شکر نہیں آج کے دور میں کوئی بندہ جلدی کر رہا ہوتا ہے. کتنی اچھی دکانداری ہو رہی ہو نا، 2000 روپے روز کمانے والا بندہ ہو، دکان پہ بیٹھا ہو 2000 کما رہا ہو، کسی دن بیچارے 1800 کما لے. اب جا کر آپ اسے پوچھو نا کہ یار کیسا رہا دن، ارے یار بس کیا بتائیں، بس پوچھو نا، ایسا لگ رہا ہے بہت بڑی آفت آ گئی ہو اس کے اوپر. یار کوئی بات نہیں، چلو کل تمہیں 2000 مل گئے تھے، آج 500 صحیح ہے، آج 200 مل گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے دیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جب شکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. جب انسان چٹنی روٹی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے نا، وہ اس پر صبر اور شکر کر لے. وہ یہ کہے کہ نہیں اے پروردگار عالم تیرا احسان ہے. ہر دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. ہم ہر کام کے الٹے کام کرتے ہیں. دین کے معاملے میں تو اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں. ابھی کوئی جمعہ پڑھنے والا بندہ ہو نا تو اس سے آپ نماز بتاؤ جا کے، وہ کہے گا یار ہم تو پھر بھی بڑھیا ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ تو دیکھو وہ تو عید تک نہیں پہنچتا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یار جہاں تم جمعہ پڑھ رہے ہو وہاں تہجد پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اشراق اوابین اور چاشت کو نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن وہ نماز کے معاملے میں کسے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار وہ تو عید بقرعید بھی نہیں پڑھتا، کم سے کم ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس کے پاس 2 گھر ہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس. تو دین کے معاملے میں اونچے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے کو والے کو دیکھو. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، پلسر بائک ہے، کار والے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ ناشکری کریں گے. اب آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، تو پھر آپ دیکھیے سائیکل والے کو اور کہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کم سے کم بائک تو عطا فرمائی ہے. جس بیچارے کے پاس سائیکل ہے یہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا. سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو کبھی شکر ادا نہیں کر، وہ کہے گا کہ بھائی ہمارے پاس تو سائیکل ہے، اس کے بعد تو موٹر سائیکل ہے. وہ یہ کہے کہ مولا تو نے ہمیں کم سے کم سائیکل دی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس بندے کو دیکھو اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، تو انسان شکر ادا کرے گا کہ نہیں؟ جب شکر کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا تو وہ کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے نا تو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یار اس کے نہ ہاتھ سلامت ہے، نہ اس کے پیر سلامت ہے، نہ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، جسم کا کوئی عضو اس کا سلامت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، زمین میں پڑا ہوا ہے، لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی چادر موجود نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے صحیح ساٹھ کوئی کپڑا نہیں ہے، پھر بھی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا نا کہ بھائی تم اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے تمہارے پاس، کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ کم سے کم اللہ نے مجھے زبان عطا فرمائی ہے جس سے ہم اس کا شکر ادا کر پا رہے ہیں. اگر اللہ یہ زبان بھی نہ دیتا تو پھر میں کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوف ہو، یہ تو بہت پہنچا ہوا شخص ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو
موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے روکا کہ اے موسیٰ کوئی طور پر جا رہے ہو، اللہ سے بات کرو گے، چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے، اللہ سے پوچھ کر مجھے اس کا جواب دے دینا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہ اللہ سے پوچھنا کہ میرے اس بندے کے لیے، میرے لیے دنیا آخرت میں کہیں اس کے پاس جگہ ہے کیا؟ کہیں میرے لیے، مجھے رہنے کے لیے دنیا آخرت میں میرے لیے اس کی سلطنت میں، حکومت میں کہیں جگہ موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ سے جب بات کریں گے تو پوچھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال کیا کہ اللہ فلاں فلاں تیرا بندہ، مخلص بندہ جو تیرا شکر ادا کیے جا رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے دنیا یا آخرت میں کہیں جگہ اللہ کی سلطنت حکومت میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس سے کہنا جا کر کہ جہنم کے سب سے نیچے آخری طبقے میں، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سن کر پریشان ہو گئے کہ اتنا مخلص بندہ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا، کوئی طور سے نیچے اترے تو دبے پاؤں سے نکلنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں آواز دے دے، دبے پاؤں سے نکلنے لگے۔ اب وہ بھی مذہوب تھا نا، اس نے ایسے ہی سمجھ لیا، دور سے آواز لگائی، اے اللہ کے نبی موسیٰ، اے کلیم اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ، مجھے بتاؤ آ کر کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بتاؤ میرے اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو علیہ السلام کہنے لگے بس پوچھو مت کیا فیصلہ ہوا ہے تمہارے بارے میں۔ کہا نہیں بتائیے تو کیا فیصلہ ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے اللہ کا جواب جو تھا وہ سن کر۔ تو کہا نہیں بتائیے کیا بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں؟ اب کیا بچائے؟ اب تو کہیں جگہ ہی نہیں، دوزخ میں ڈالے جاؤ گے تم۔ تو کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی سلطنت میں میرے لیے کہیں جگہ ہی نہیں ہے، چلو جہنم ہی صحیح، دوزخ ہی صحیح، لیکن کم سے کم اس کی حکومت، اس کی سلطنت میں میرے لیے جگہ تو ہے، رہوں گا تو اس کی نگرانی میں، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو فوراً فرشتہ آیا، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ اس بندے سے کہہ دو کہ جنت کے اعلیٰ مقام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ رکھی ہے۔ تو کیسے ملا یہ درجہ؟ شکر کرنے سے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ نعمتیں زیادہ دے گا۔